بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر سکھر شہر کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں سکھر، روہڑی اور بخر سب زمینی راستے سے جڑے ہوئے تھے۔ 11ویں صدی میں آنے والے ایک زبردست زلزلے نے دریائے سندھ کا رخ اروڑ سے بدل کر روہڑی کی ایک مختلف جانب کر دیا، جس کے نتیجے میں سکھر، روہڑی اور بخر کو ملانے والی زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور درمیان میں دریا بہنے لگا۔ ایک طرف سکھر، دوسری طرف بخر اور درمیان میں روہڑی تھا۔ سکھر کا نام کیسے رکھا گیا، اس بارے میں مختلف رائے موجود ہیں۔ ایک قیاس یہ ہے کہ جب 8ویں صدی میں عربوں نے سکھر سندھ پر حملہ کیا تو انہوں نے ایک انتہائی گرم اور سرد موسم پایا اور اسے سکر کہا، جس کا مطلب شدید ہے۔ تاہم سندھی لفظ سخارو کا مطلب ہے آلہ، جو سندھی میں شہر کے نام کے ہجے سے پتہ چلتا ہے کہ نام کی اصل ہے۔ سکھر کا عرفی نام دریا ڈنو بھی ہے، جس کا مطلب دریا کا تحفہ ہے۔ سکھر سندھ کا تیسرا اہم شہر تھا۔ یہ بالائی سندھ کا ایک اہم تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکھر بحری جہازوں کی تعمیر کا ایک بہت اہم بندرگاہ بن گیا اور 2 جہاز بنائے گئے۔ ایک کا نام 1835 میں انڈس اور دوسرے کا نام 1843 میں سیٹلائٹ رکھا گیا۔ سکھر نے کاروبار، تجارت اور دیگر سرگرمیوں میں خاص طور پر 1848 عیسوی میں انگریزوں کی فتح کے بعد بہت اہمیت اختیار کر لی۔ دریائے سندھ پر مشہور سکھر بیراج بلکہ لینس ڈاؤن پل کی تعمیر کے بعد سکھر کو مزید اہمیت حاصل ہوئی، جس نے سندھ کو ہندوستان کا بڑا کاروباری مرکز بنا دیا۔ سکھر کے اہم مقامات میں سے اس وقت کے حساب سے بندر روڈ خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ سکھر کے اہم مقامات میں بندر روڈ بھی تھی، جو دریائے سندھ کے کنارے تھی۔ یہ ممبئی میں میرین ڈرائیو سے کچھ ملتا جلتا تھا۔ 7 بیلوں کا ذکر بھی قابل ذکر ہے۔ کشش کا دوسرا اہم مقام 7 بیلوں کے نام سے جانا جاتا مندر تھا، جو دریائے سندھ کے بیچ میں ایک جزیرے پر تھا۔ یہ سنگ مرمر سے فنکارانہ طور پر بنا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغ تھا، جس میں انواع و اقسام کے پرندے تھے، جن میں مور بھی پوری حفاظت میں رہتے تھے۔ تقسیم سے پہلے 7 بیلوں آشرم کے سربراہ سوامی ہری نام داس جی کے نام سے جانے جانے والے ایک سنت تھے، جو ایک مذہبی اسکالر بھی تھے۔ اس نے سکھر کے رہائشیوں کے درمیان بہت سے تنازعات کو حل کرنے میں مدد کی اور غیر ضروری قانونی چارہ گوئی اور اخراجات کو روکا۔ ہر ایک کی طرف سے ان کی بہت عزت اور تعریف کی جاتی تھی۔ گھاٹ بھی کافی مشہور رہا۔ دریائے سندھ کے کنارے خوبصورت گھاٹ تھے، جہاں لوگ چیٹی چند جیسے مقدس دنوں میں نہاتے اور دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر جب سکھر شہر 2 حصوں میں 2 ناموں کے ساتھ منظر عام پر آیا، پرانا اور نیا سکھر۔ سکھر کو اس ایک ریلوے لائن کے ذریعے پرانے اور نئے سکھر میں تقسیم کیا گیا تھا اور ان کے درمیان صرف آدھا میل کا فاصلہ تھا۔ نیو سکھر کی تقسیم کے وقت آبادی تقریباً 80,000 تھی اور پرانے سکھر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ پرانا سکھر ایک اہم قصبے روہڑی سے بغیر ستون کے پل کے ذریعے جڑا ہوا تھا، جسے لینس ڈاؤن برج کہا جاتا تھا، جو ان دنوں اس نوعیت کے چند پلوں میں سے ایک تھا۔ پرانا سکھر کے لوگوں کے روہڑی کے لوگوں سے بہت گہرے سماجی اور ثقافتی تعلقات تھے۔ اگرچہ پرانے سکھر کی آبادی نیو سکھر کی نسبت بہت کم تھی، لیکن پرانے سکھر کے مکین بہت اچھے تھے اور ان کے اپنے کاروبار تھے۔ زیادہ تر رہائشیوں کو نیو سکھر میں دکانیں، فیکٹریاں اور دیگر کاروباری خدشات تھے، جبکہ نیو سکھر کے لوگ آس پاس کے دیہاتوں اور دیہی علاقوں سے ہجرت کرنے کے آنے والے تھے اور ان کی آپس میں گہرے تعلقات نہیں تھے۔ پرانے سکھر کے رہنے والوں کے ایک دوسرے سے بہت گہرے تعلقات تھے اور وہ ایک بڑے خاندان کی طرح تھے۔ پرانے سکھر کے بہت سے باشندے ایک دوسرے سے یا تو خونی یا شادی کے رشتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ پرانے سکھر میں ایک ہسپتال، گرلز سکول، ناری شالہ، ایک بھون، ایک پبلک لائبریری کے علاوہ پارکس اور جمنازیم بھی تھے۔ لوگوں میں کوئی ایسا سیاسی یا مذہبی دشمنی نہیں تھی۔ پرانے سکھر میں مسلمان اور ہندو کا
کامل افہام و تفہیم کے ساتھ رہتے تھے اور بغیر کسی تحفظات کے ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے سکھر کے رہائشی اکثر ہندو آریائی ہیں، نسلی طور پر آسٹرائیڈ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ذات کے اعتبار سے وہ کھتری ہیں۔ چند برہمنوں کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد کا تعلق ذیلی ذات سے ہے اور اروڑ جو بدلے میں مختلف قبیلوں میں منقسم ہیں، یہاں دیمبلاس، پنجابی، بھاٹیا، لالا، گجریاں، چھچھرا، گاندھی، منجر، ماتریجا، مکھیجا، دھمیجا، آہوجا، اچھراس، مہتا، دھرماکشی، سچدیو داس، وانواریاس، بکھر، وشوری، لولا، رامتری، ٹھاکر، مسند وغیرہ ہیں۔ چودھریوں میں سے بہت سے قبیلہ مزید تقریبی ناموں سے تقسیم ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرنانی، ڈیمبلا، بالانی، منجار، ملوانی، مترجا، پنجوانی، دوڈیجا، ملوانی، بکھرو، شورا، سہجوانی، سچدیوا، منشرمانی، مہتا، دوسرے کنیت جن کی معلوم نہیں ہے، موٹوانی، رجانی، راجملانی، کالانی، منگلانی، نرسنگھانی، تھریانی، ہریانی، ہیمراجانی، لالوانی، چندوانی، نرسیان، آڈوانی وغیرہ۔ ڈیمبلوں کا تعلق اصل میں دہلی سے تھا۔ پرانی دہلی میں کٹرا، مارواڑی، منجال، لالا، بھاٹیا، گجر، گاندھی اور چھچھرا ملتان سے تھے۔ زیادہ تر سکھ رائوں کا گوتر کشیپ ہے، یعنی رشی کشیپ کا خیال تھا کہ کچھ بھردواج، اتری اگست گوتر بھی ہیں۔